تیرا رب سب کو دیکھتا ہے. کہتا ہے اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو. میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رات کاٹی ہے. اندھیر سے بھی کوئی بڑا لفظ لاؤ تو تب جا کے صادق آتا ہے. اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو. اس کی کیا حقیقت ہے اور کتنی چل رہی ہے؟ کوئی ہیکٹر نہیں چل رہی، کوئی کھربوں چل رہی. تو وہ آسمان والا کہتا ہے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو اور اس پہ چل رہی ہو، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں. تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیر ٹانکوں سے جو لکیر بن رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو بچوں ہم سے کیسے غافل ہو، ہمیں کیسے نہیں دیکھے گا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. 3 اکٹھے ہو کے کنڈی لگاؤ، چوتھا میں ساتھ ہوں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم. 5 کنڈی لگا کے بیٹھو، چھٹا میں ہوں. ولا ادنی من ذلک. 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، ولا اکثر 1 ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، الا وهو معهم. میں تمہارے ساتھ ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید. اے یہاں اس رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں. ادعونی استجب لکم. صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھے مدد کے لیے پکارا کرو، کہ چونکہ میں ہر وقت زندہ ہوں. تمہاری شہرت سے دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون. آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی. دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون. خیال کی طاقت روشنی سے بھی زیادہ ہے. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن خیال تو 1 سیکنڈ میں عرش تک چلا جاتا ہے. تو میرا رب کہتا ہے خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو تم مجھے نہیں پا سکتے. یا اللہ ایڈی دور تیرے نال گل کیویں کرنی ہے. ساتھ ہی کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید. تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں، اس رگ سے. تو یعلم السر. تو آہستہ بول. یہ میں نے سنا، آپ نے نہیں سنا. تو دل میں بول. اخفا. اس کو میں نے خود بھی نہیں سنا. میرا رب کہتا ہے تو زور سے بول، میں سنتا ہوں. تو آہستہ بول، میں سنتا ہوں. تو لب سی لے اور دل کی دھڑکنوں سے بول، میں وہ بھی سنتا ہوں. اور ایک تو نہیں کوئی دھڑکنوں سے بول رہا، کتنے بول رہے ہیں دل کی دھڑکنوں سے. اور اللہ کہتا میں سب کی سنتا ہوں. ہائے ہائے. پھر کہتا ہے تتبعها الرادفہ. ایک آواز جو زلزلہ برپا کر دے گی. تتبعها الرادفہ. پھر ایک پیچھے آواز آئے گی. اسی اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور پکڑائے گا اور وہ پھونک مارے گا. اور ہم فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. ہم اپنے رب کی طرف قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ڈھلوان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں. ایسے ہم تیزی کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے. عُرَاةً حُفَاةً. مرد عورت سب ننگے ہوں گے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا. پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں. پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کپڑے پہنائے گا. پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا. اس کے بعد اللہ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا. جن کو یہ سارے ڈانٹتے پھرتے ہیں تو اذان نہیں دیتی تو کتنے دفعہ ہو گیا. ان کو کپڑے اللہ پہنائے گا. اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا. تتبعها الرادفہ. اور ایک اور آواز آئے گی قلوب یومئذ واجفہ. دل ایسے ایسے کر رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ. آنکھیں جھکی ہوں گی. خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے. خشوع دل کے ڈر کا نام ہے. لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی. ابصارها خاشعہ. اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ. اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال دو گے اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ. کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا. مر گئے، مٹی ہو گئے. اللہ کہتا ہے فانما ہی زجرۃ واحدہ. ایک آواز آئے گی فاذا ہم بساہرہ. تم سب میرے سامنے کھڑے ہو گے. آج اچھے اور برے کی طاقت کا پتہ چلے گا. یہاں تو حسین جیسے شہید ہو گئے اور شمر جیسے انہیں جھنڈے لہرائے. اہل بیت شہید ہو گئے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے. یہ دنیا ہے. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے. یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر دیا یہودیوں نے.
حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہیں، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا زکریا. جس کو رب آسمانوں سے پکارے وہ کتنی بڑی ہستی ہوگا. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. ہم تجھے بیٹے کی بوڑھے ہو گئے تھے میاں بیوی دونوں، تو حضرت مریم کے پاس گئے نا تو ان کی کفالت میں تھی. دیکھا تو گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل. تو اب تو ممکن ہے جہازوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، لیکن وہ تو کہنے لگے انا لکی ھذا مریم، موسم تو گرمی کا ہے، تو یہ تیرے پاس سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ نے بھیجے ہیں. تو اس وقت پھر اللہ سے بات کی، یا اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی، بے موسمی کا پھل دے دے، بے موسمی کا پھل دے دے، بیٹا دے دے. انہوں نے یا زکریا، 8 نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، بڑے عظیم نبی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، داؤد علیہ السلام، ان کے نام لیے ہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بچے کی بشارت دیتے ہیں اور نام اس کا یحییٰ رکھتے ہیں. اتنے بڑے نبی، آرے سے چیر دیا زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے. اور وہ جو بادشاہ تھا اس کی ایک معشوقہ تھی، اس نے کہا کہ میں تب تیرے پاس لیٹوں گی جب تو یحییٰ کی گردن میرے سامنے لائے. تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو ایسے بکرے کی طرح ذبح کروا دیا. اور جب یہ ولید بن عبد الملک نے مسجد بنائی، جامع مسجد جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی کھدائی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تر و تازہ سر صندوق میں بند خون ٹپکتا ہوا نکالا گیا تھا، پھر اس کو الگ دفن کیا گیا. تو یہ دنیا میں ہم امتحان میں ہیں، یہ نتیجے کی جگہ نہیں. ابھی آپ پڑھ رہے ہو نا، نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ چند سال کے بعد آئے گا. نتیجے کا دن اللہ آگے بتا رہا ہے. قلوب یومئذ واجفۃ انا لمردودون فی الحافرۃ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا قرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. ایک آواز پر اٹھو گے. فاما من، آج نہیں چلے گا کہ حسین جیسے شہید ہوں اور شمر جیسے جھنڈے لہرائیں. آج آواز آئے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے نافرمانوں آج الگ ہو جاؤ. اگر موت ہوتی تو نیک و بد سارے خوف سے مر جاتے. چلے جائے کہ مجرم، نیک و بد سب خوف سے مر جاتے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پیپر آیا الٹے ہاتھ میں، نشانی کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، ہے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کس نے پکڑا دیا، وہ میں فیل ہو گیا، وہ میں برباد ہو گیا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے مجھے میرا پیپر نہ دیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے موت مجھے مار دے. ما اغنی عنی مالیہ، میرا پیسہ کدھر ہے؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کدھر ہے؟ کچھ نہیں میرا بچہ. خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور جکڑو. یہاں فیل ہو جانا کون سی بات؟ دوبارہ امتحان دے دیں. اور میرا تو ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ کا ڈنڈا تھا. گورنمنٹ کالج میں وہ جو فائنل ایئر سے پہلے پیپر ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، تو وہ میرا پورے پاکستان میں ریکارڈ ہے کہ گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں فائنل ایئر سے پہلے جو پیپر تھے اس میں 1000 میں سے میرے 90 نمبر آئے تھے، 90/1000. اور میں ایسا مطمئن جی میں گلی کوئی نہیں، میں کہ روٹی تو گھروں لگ دی، فیل بھی ہو گیا تو کیڑی گل، ڈاکٹر نام ہی بنے تو کیڑی گل. تو یہ وہ امتحان نہیں ہے کہ فیل بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے. فیل ہوگا تو کہے گا ہائے موت آ جا. ہارون رشید پہنچا یہ مشہد جہاں امام رضا علیہ السلام کا مزار ہے، انہی کے احاطے میں اس کی قبر تھی. وہ چنگیز خان کی فوج نے مٹا دی تھی. تو یہاں پہنچا تو بیمار ہو گیا. بیمار ہوا تو طبیب نے کہا بچنے کی امید کوئی نہیں. 48 سال عمر، کہنے لگا میری قبر کھودو.
تو اس کی قبر کھودی جا رہی تھی اور وہ قبر کے کنارے بیٹھا ہوا یہ پڑھ رہا تھا، ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیہ، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہائے میری سلطنت میرے کام نہ آئی۔ اس وقت وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، ہائے میری حکومت میرے کام نہ آئی۔ اور اگلے دن ایسا گیا کہ آج قبر کا نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ جو پاس ہو گئے، ہم ہاسٹل میں سارے ذمہ داروں کے لڑکے تھے سینٹرل ماڈل سکول میں، جو تھے نا تھوڑا مطلب درمیانے حالات اور غریب، وہ تو بہت پڑھتے تھے، اور ہمارے جیسے سارے لفنڈر تھے۔ تو ایک ہم میں تھا عبد الواحد، وہ قدرتی پاس ہو گیا، جیسے قدرتی میں تھا، وہ قدرتی پاس ہو گیا، اس نے کوئی زور نہیں لگایا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں، وہ قدرتی پاس ہو گیا۔ تو ہم ہاسٹل میں کمرے میں تھے، اور کمرہ تھا 3 نمبر، تو وہ عبد الواحد نام تھا اس کو، مرید کے کیا تھا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا۔ یہ منظر مجھے آج تک یاد ہے، اور بات ہے کوئی 66-67 کی ہے۔ تو ایسا ہی ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، جو سیدھے ہاتھ میں پیپر لے گی یا لے گا، وہ پہلے ایک نعرہ لگائے گا۔ یہ نعرے نہیں لگا تو ہو کرتے، نعرے کا کوئی لفظ تو ہوتا نہیں، صرف ایک بے ہنگم آواز ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو لفظ بنایا، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا ہو، کہیں وہ تینوں کی ہوا ہے، کہے گا اقرؤ کتابیہ ہاں مقرؤ کتابیہ، وہ یہ میرا پیپر دیکھو، وہ میں پاس ہو گیا۔ پاس ہونے کا کیا مطلب؟ میں آگ سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، اور ہمیشہ کی جنت کا وارث بن گیا۔ ایک چنگاری جہنم کی زمین پر ڈال دی جائے، پوری زمین راکھ کا ڈھیر بن جائے۔ ایک ڈول پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، حمیم، سارے سمندر کھولنے لگ جائیں گے۔ ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے جنت اور دوزخ کو، یہ کوئی زندگی ہے؟ جوانی کے پیچھے بڑھاپا، زندگی کے پیچھے موت، خوشی کے پیچھے غم۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو غم کیا ہوتا ہے؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ غم کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ ہنستا چہرہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے، من تو میرا مرا ہوا ہے۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ جوان بیٹے کو قبر میں اتارنا آسان نہیں ہوتا۔ میرے لیے تو خوشیاں مر گئی ہیں، موت کا انتظار ہے، جب آئے گی بسم اللہ آبے چلیے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ کیسر اور کسرا، پرشین امپائر، رومن امپائر، سونے کے برتنوں میں کھانے کھا رہے ہیں۔ انگلینڈ گیا تھا تو میں نے وہاں کے ان کے میوزیم میں دیکھے پرانے بادشاہوں کے برتن، پورے کے پورے ان کے وہ شراب کے جو تھے مٹکے، وہ سب سونے کے بنے ہوئے، پلیٹیں سونے کی، چمچے سونے کے، پیالے سونے کے۔ اور میرا نبی رات کو سویا ہوا ہے، کبھی ایسے کروڑا تھا، کبھی ایسے کروڑا، تھوڑی دیر بعد پھر ایسے ہو جاتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتا۔ حضرت عائشہ پاس لیٹی ہوئی، پھر ایک دم آگے بڑھتے ہیں، اور 4 پائی کی لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان ہوتا ہے، اس پر اپنا پیٹ ایسے اور نیچے جھک جاتے ہیں، نیچے جھک جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ دیکھتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ تو آپ اٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ بلا جس کو رب کہے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے۔ وجہ کائنات، حبیب اللہ، محبوب، ہر ادا محفوظ، پیڑھی نسب تک محفوظ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ
بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیس بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. کسی کی پیڑھی آدم تک نہیں جاتی سوائے میرے حبیب کے، سوائے میرے محبوب کے. اور وہ اپنے پیٹ کو لکڑی سے لگایا ہوا ہے، کہہ رہے عائشہ بھوک بڑھ گئی. حضرت عائشہ رونے لگی، آپ کے لیے یا رسول اللہ کیا کمی ہے، بس آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. پڑھو اپنے نبی کو، اللہ کے واسطے پڑھو. انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، ورنہ میرے رب کی قسم سب بولتے ہوئے جانور ہیں، انسان نہیں ہیں. جن کو اپنے نبی کا پتہ نہیں، ان کی زندگی کا پتہ نہیں، جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے، مجھے میرے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سب جانوروں سے بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ دو جہان کا سردار ہے، یہ لولاک کا مالک ہے، اور یہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بھوک لگی. اب مسجد میں تشریف فرما تھے، کعب بن عجرہ آئے، کہنے یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد، احمد، فاتح، خاتم، حاشر، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم. یہ کون ہے؟ مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر. یہ کون ہے؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم. یہ سارے قرآن سے میں الفاظ آپ کو سنا رہا. اللہ نے میرے نبی کو نام دیے، سارے نبیوں کو نام سے پکارا. میں نے ابھی بتایا 8. جب بھی اپنے نبی کو پکارا یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لاڈ کی انتہا ہے. یہ جیسے میں نہیں کہتی میرا چاند میرا تارا بامے ہوئے کالا ٹٹ، میرا چاند میرا تارا، میرا لڈو میرا پیڑا میری برفی. اور میرا رب اپنے محبوب سے محبت کو یوں بیان کر رہا ہے، یا ایھا النبی. ہائے کاش ہم تھوڑی سی عربی سمجھتے. یا ایھا الرسول، یہاں تو عزت اور پروٹوکول تک ہے، اب آگے محبت شروع ہوتی ہے. یا ایھا المزمل، پھر اس سے آگے لاڈ شروع ہوتا ہے، جیسے یہ مائیں لاڈ کرتی ہیں. یا ایھا المدثر. کس کو بھلا کے بیٹھے ہو؟ کن کے پیچھے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغربی قوموں کے پیچھے چل کے کیسے ابھر سکتے ہو؟ تم جانتے ہو وہ کیسی کربناک زندگی گزار رہے ہیں. میں پچھلے 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں. 82 صرف اب اندازہ لگا لو، 43 سال سے میں ان یورپی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں. ان سے کربناک زندگی کسی کی ہے ہی نہیں. جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی قسم ان کے روئیں روئیں میں کانٹے چھپے ہوئے. کیوں وہاں شراب پی جاتی ہے؟ کیوں وہاں زنا کی کثرت ہے؟ کیوں وہاں ڈرگز لی جاتی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ کی منڈی امریکہ کیوں ہے جبکہ سب سے مالدار اور طاقتور ہے؟ کہ اللہ کو نہ پہچان کر ان کی روحوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، آگ. اللہ رسول کو پہچانو مرنے سے پہلے پہلے. چند کالج کے لڑکے کشتی میں سوار ہوئے تو ایک نے پوچھا ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری آندی ہے؟ اس نے کہا پتر میں تو آج نہ سنیا. اس نے کہا چاچا تیری تو ادھی زندگی گئی. دوئے پوچھا باٹنی میرا بڑا پسندیدہ مضمون تھا، یہاں پڑھاتے ہیں باٹنی؟ باٹنی مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، تو چلو میں اسی کا نام لیتا. چاچا تین باٹنی آندی ہے؟ اس نے کہا نہیں پتر میں تو نہیں پتا. کہا تیری تو ادھی زندگی گئی. تیری یہ پوچھا چاچا تین فزکس آندی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا تیری ادھی زندگی گئی. ادھر اٹھی موجیں ایک دم. تو ملاح نے پوچھا پترو ترنا آمدہ جے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کہ میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی. میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی.
بیٹو اللہ نبی کے کا تعارف حاصل کرو، اللہ نبی کو کا تعارف حاصل کرو، اس کے بغیر رب کی قسم آپ کو نہیں پتہ گھروں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، کیوں بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے، نبی کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے۔ تو اتنے جن کو لاڈ دلائے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کعب ابن عجرہ کہتے ہیں آپ کا رنگ کیوں پیلا ہے؟ تو دیکھو آپ نے ایسے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے، اور پھر فرمایا کعب یوں ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الصلاۃ، کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا۔ کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، بے ایمانیاں 2 نمبریاں کہ پترانوں کو تو کھوائیے، اولادوں کو کتنے پڑھائیے، اوروں کے لیے اپنی جہنم خرید رہے ہیں۔ پڑھو اپنے نبی کی زندگی، پھر انسانیت آئے گی۔ ڈاکٹر بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ سائنٹسٹ بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ سب سے بڑا سائنسدان اس صدی کا اسٹیفن ہاکنگ، جس نے یہ ثابت کیا کہ جو ہمارا وہ نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز ہیں جو کائنات کو چلاتی ہیں، تو ہمارے پاکستان کے عبدالسلام اور 2 امریکن نے مل کے ثابت کیا کہ 3 چلاتی ہیں، تو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا کہ 1 طاقت چلاتی ہے۔ یعنی انتہا کا علم ہے، اور معذور کتنا تھا، جن لوگوں نے میں نے تھوڑا سا اس کو پڑھا ہے، وہ کتنا معذور انسان تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا یہ 1 طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ علم کی سر ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کے علم کی انتہا کہ نئی توفیق ہوئی کہ کہہ دے کہ خدا ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس میں چھوٹا سا پارٹ عبادات کا ہے، بہت چھوٹا، 5 نمازیں، صرف 5 نمازیں، اور عورتوں کو تو پورے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی پڑتی، معاف ہوتی ہیں، اور سال کے بعد 1 مہینہ روزے، اور اس کے بعد 4 کام میرے نبی نے فرمایا، اور حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے۔ اور پھر اور کتنی آسانی ہے کہ پیسے والا بیمار ہے، حج معاف ہو جائے گا، پیسے والے صحت مند ہیں، راستے میں جنگ ہے، حج معاف ہو جائے گا، روزے میں بیمار ہے، بعد میں رکھ لو، صرف نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اس کو حسین نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ کربلا جیسی جنگ قیامت تک نہیں ہوگی، چونکہ ایسا قیمتی خون قیامت تک نہیں آئے گا۔ کیفیت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی جنگ تھی، 72 اور 3000، لیکن وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے قیامت تک نہ پیچھے ہوئی نہ آئندہ ہوگی کہ کسی نبی کی اولاد گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے۔ کوئی آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا؟ 1 بولی تو بولنا تھا حسین نے۔ تم تاریخ ہی پڑھو اپنی، پیسے کے غلام بن گئے ہیں، پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے۔ انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے، اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کعب آج 3 دن گزر چکے، پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا۔ اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فقر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو، کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی۔ جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو گیا، کیونکہ میرا سب سے عقل مند بچہ تھا، اس سب سے نیک اور ذہین، فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی تھی، اور جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھا اور خود بھی نیچے چلا گیا۔ چلو کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کچھ جم میں موت، تو میری تو ہر شب ختم ہو گئی۔ پھر مجھے اپنا نبی یاد آئے جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں، تو مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائیں۔ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے تھے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے۔ بڑھاپے کی اولاد دل میں جگہ پکڑ لیتی،
اور جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے، بہت دکھ دے کے جا رہے۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا۔ 6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرما گیا۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو، تمہارے تو کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح بس، بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا روم کے مزار پر گیا، سبحان اللہ سبحان، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اور مزے کی بتاؤں، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں، تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو وہ بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، اور اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں، پھر تسی کیوں کھلوتی ہیں؟ بندہ تھا ساڈا۔ یہ اللہ محبت ایسے ڈالتا ہے، پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں اور باہر نکل جاتی ہیں۔ اتنا رش، ایک چھوٹا سا مولوی، اتنا بڑا بادشاہ عثمان خان غازی، خان غازی، بلکہ اور عجیب بتاؤں، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر ویران پڑی تھی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ وہ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، ہم پر 2.5%، اتنی تھوڑی۔ ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی۔ ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں۔ ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، کتنا آسان ہے۔ اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان، رؤوف الرحیم، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے 2 نام دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہ میرے آپ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ سارے فرشتیاں بھی سد لو، وہ بھی بندے بن جاؤ، جنات بھی سد لو، زندہ مردہ سارے کٹھے کر لو بھائی قیامت تک گناہ کرو، یہ سورج تک نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، آسمان تے پہنچا دیو۔ اس کے بعد آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ ایسے کریم رب سے تو ہمارا واسطہ ہے، دھو کے رکھ دیتا ہے۔ فجر سے ظہر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، ظہر سے عصر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عصر سے مغرب پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، مغرب سے عشاء پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عشاء با جماعت پڑھی، فجر با جماعت پڑھی، ساری رات سوتا رہا، ساری رات تہجد کا ثواب۔ یہ سب اس سبز گنبد والے کی طفیل ملا ہے، پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا۔ اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4، اب دیکھو نا 5واں انگوٹھا بھی یہیں بند کر لیا گا۔ 4 کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا۔ حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کرتے۔ کیوں ماں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کانپ پڑتا ہے۔ اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو۔ کوئی بیوی سے کہہ دے نا، کہ کوئی لوگوں سے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، وہ کہاں بڑھ جاتا ہے، اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے،
ہیں تیری مردانگی کتنے گئی؟ اور عرب میں ثقافت، عرب سردار اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے اور بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے. ان کی ناک بڑی اونچی تھی، کئی بیوی ہوتی تھی، اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا. اور معشوقہ سے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، اس پر شاعری بھری پڑی ہے. مجھے اتنے اشعار یاد ہیں، ابھی سنا ہوں تو پھر ساری محفل کی دیکھو اور پاسٹ ہو جائے گی. شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے. ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے. نکاح جاؤ دیکھو، پورا یورپ پھرا ہوں کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے. میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں رہا، کیسے پارا پارا کر دیا ہے. اور سب سے زیادہ وہاں کی عورت مظلوم ہے، سب سے زیادہ. اس کی اپنی بھی اس میں بدماشی ہے. تو مجلس لگی ہوئی ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے اس مجلس، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یہ ایک بالکل انوکھا سوال تھا جو کسی نے نہیں کیا تھا. تو آپ نے یوں نہیں کہا، چپکے سے ہیں، کیونکہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی کہ میں بیوی کا عاشق ہوں. تو آپ اس کو پہلے بلاتے عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یہ پوچھا، تو اس کے کان میں کہتے آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. وہ تو ساری مجلس ہی ہل گئی. وہ صحابی وہ کہنے لگے وہ ایک ہی بنی. تو انہوں نے سوال بدلا، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. کیونکہ اندر گل گئی نہیں، اس لیے میں اس کی معاشرت بتا رہا ہوں. دین کو سمجھنے کے لیے نا عرب کی معاشرت کا جاننا بھی ضروری ہے. گھٹنے ٹیک کر میں نے ایک زندگی گزاری ہے کتابوں کے سامنے. پتھر کی اینٹوں پر میں سویا ہوں، گرمیوں کی راتوں میں تپتے فرش پر اینٹ کے سرہانے بنا کے میں سویا ہوں. کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں 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 مردوں میں. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر عائشہ کا نام لیا، کہا عائشہ کے ابا سے. یہ آپ کو سکھایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو، بیویاں خامن سے محبت کا اظہار کریں. اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی. اور خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ بچپن میں چومتے چاڑتے انہوں تھکا دیں دیا، یا تھوڑا جا بڑا ہوا تو چل بھائی جا سکول ٹیوشن پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنے اے آئے کتنے بی آئے، اے بی دا رول ہے کوئی نہ ساڑی باری یہ نہیں آئے. ان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں مائیں. یہ جتنے فیصل آباد کے بڑے گروپس ہیں، گروپ آف انڈسٹری، یہ سارے انگوٹھا چھاپ ہیں، سارے انہوں نے پیو سارے چٹے ان پڑھ. جانتا ہوں میں، فزیکلی جانتا ہوں. اگو پتر پڑھ کے آئے وہ اتنا کما ہی نہیں سکی جناب ان پڑھ پہ انہوں نے کما لیا. اور رزق یہاں لکھا ہوتا ہے، ڈگری پہ نہیں لکھا ہوتا، یہاں لکھا ہوتا ہے. میرے والد رحمت اللہ مجھے کہتے تھے تو مولوی بن کے کرنا کی ہے، تینوں کیا پوچھنا جو تو مولوی بن گیا. میں آج میرا ابا زندہ ہوتا تو آج دیکھتا. اظہار ضروری ہے. بچے بڑے، میرے بچے ایک تو اللہ نے لے لیا اور ایک شادی شدہ بچوں والا ہے، اس کو آج بھی میں ایسے گلے لگا کے کھڑا رہتا ہوں کہ فریکوینسی جو ہے نا وہ شفٹ ہوتی. اب تو یہ خود باپ ہو گیا، اب اس کو کہاں پہ نہیں، میرے لیے وہ وہی 4 سال کا ہے. اس کو سینے سے لگاؤ. ان ماؤں سے کہتا ہوں، والدین سے کہتا ہوں اظہار کرو تو وہ بالکل تب جا کے یہ رشتے باقی رہیں گے. میرے نبی جیسی ہستی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ کیا ضرورت تھی؟ قاب قوسین او ادنا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ایڈی وڈی ہستی، 2 نکے نکے بالانوں کنڈ تے چڑھایا ہے، چکر لا رہے ہیں کمرے میں، اور پھر کہتے ہیں کیف مطیتکما، ہاں بھائی بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے. یہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. یہ مائیں جب بچہ کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا، کپڑے بدلے کہ نہیں بدلے، ٹیوشن پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، سبق پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا، اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے اسکول. اور 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے ماں باپ سے محبت پیدا ہوگی؟
جب اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں، جب وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ 3 سال اس کو ماں کی گود چاہیے۔ 7 سال تک میرے نبی نے نماز کا بھی نہیں کہا، 7 سال کے بعد فرمایا نماز کا کہو، جو سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اور یہاں تیسرے سال کے بچے کو اسکول بھیج رہی ہیں، اور میں نے ایک پمفلٹ پڑھا کہ ہم 18 مہینے کا بچہ بھی لے لیں گے، پھر منہ تھوڑا نام مراد آ بس ہم پیسے دے دو، پیمپر سے آپ دھو لوں۔ یہ تو کاروباری ادارے ہیں، یہ کوئی تعلیمی ادارے تھوڑا ہی۔ ہماری نسل کو بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں۔